سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان میں وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا۔ میں محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے ساتھ تشریف فرمائے علماء کرام جو آج علم کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ اظہار خیال بھی کریں گے، اور خاص طور سے وہ کمیاں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں علم کو لے کر، وہ جو بد احترامی ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی اور کس طرح سے علم کا بھی احترام کریں اور اس کو بعمل بنائیں، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہماری بزم میں شریک ہیں انتہائی شفیق اور مہربان، بہت اچھی اور حسین گفتگو فرماتے ہیں، ان کا پورا خانوادہ ہی شعبہ علم و تدریس سے جڑا ہوا ہے اور دین حق کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں۔ علامہ تقی مہدوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق، اس سے قبل بھی کئی پروگرام میں آتے رہے اور ہماری رہنمائی فرماتے رہے۔ جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، اور خاص طور سے میں ان کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہوں ان کے انداز کے اوپر اور ان کے بہت اچھے مطالعے کے اوپر۔ مفتی رشید احمد خورشید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ آج بوجھو تو جانے میں کون آیا ہے، یہ انہی سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہے دو شخصیات اور آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا اور کیا تعارف ہے؟ نفیس احمد خان میرا نام ہے جی، اور جامعہ کراچی سے ماسٹر کیا ہے اور کے الیکٹرک میں جاب کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے کھڑے ہیں؟ جی سر۔ باپ بیٹا کی محبت سلامت رہے۔ آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ جو شخصیت بوجھی ہے وہ مرد ہے؟ ہم علامہ صاحب کو بھی نام بتا دیتے ہیں، یہ شخصیت ہیں اور آپ کو تو معلوم ہے یہ نام، لہٰذا جو شخصیت ہم نے بوجھی ہے یعنی ان کو بوجھنی ہے وہ مرد ہیں؟ نہیں۔ یہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی خاتون ہے؟ مفتی صاحب، کیا اسلام کے ابتدائی زمانے کی خاتون ہے؟ جی۔ ابتدائی سے مراد ایک فیس ہے نا، ایک بالکل انیشل فیس ہے وہ نہیں ہے، اور ایک ابتدائی وہ فیس ہے جو ہے۔ خاتون کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی ہے؟ علامہ صاحب جی کہہ سکتے ہیں۔ جی، خاتون کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کیا آپ ازواج مطہرات میں شامل ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ جی جی، آپ کے جواب میں ہاں کہا گیا اور آپ قریب آتے جا رہے ہیں کم وقت میں۔ یہ وہ خاتون تو نہیں، وہ صحابہ تو نہیں ہے جنہوں نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ وہ صحابیہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اسلام قبول کیا پہلی خاتون؟ نہیں۔ تو بیٹے کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اچھا، بیچلرز کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ کتاب اسلامی پڑھتے ہیں آپ؟ بالکل۔ تاریخ سے تھوڑی دوستی ہے؟ ٹھیک ہے۔ والد صاحب آپ کو کیا اکثر نصیحت کرتے رہتے ہیں؟ کتابوں سے دوستی کی نصیحت کرتے ہیں زیادہ تر۔ اچھا، گڈ، زبردست، بہت اچھا۔ میں آج اسکرین پہ جن دو شخصیات کے ساتھ یہاں ہوں، احسن احمد، یہ والد و ولد کی تفسیر بنے ہوئے ہیں، یعنی دونوں آپس میں ایک بہت ہی پیارا اور عظیم رشتہ رکھتے ہیں۔ ایک مفسر نے، ایک فلسفی نے لکھا کہ دو لوگ اگر ٹرین میں بیٹھے ہوں اور لمبا سفر ہو 7 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، اور اتنی دیر کے سفر میں بھی دونوں آپس میں گفتگو نہ کریں تو جان لینا وہ باپ بیٹا ہے۔ احترام ایسا ہوتا ہے، مگر آج معاشرے میں کچھ تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں، باپ ساتھ لے کر آتا ہے بیٹے کو اور مقابلے میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ پہلا امتحان ہے جو آپ دونوں ایک ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ کے والد محترم کی بھی تعریف کروں گا، میں ان سے ذاتی طور سے ملا ہوں اور ان کی خانقاہ میں گیا ہوں، تو ماشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہے اور یہ اسی طرح سے سلسلہ بڑھتا ہے۔ اور آپ کے بھائی کی بھی تعریف کروں گا میں، ان سے ہم لوگ بڑا بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ سسٹم ایک کو دوسرا دیکھ کر ہے اور اس کے بعد اس میں حوصلہ آتا ہے اور پھر جرت بڑھتی ہے اس میں۔ جی اچھا، یہ تو کلیئر کر دیا کہ ازواج مطہرات میں آپ کا نام شامل ہے۔ جی، تو شروع کی 3 خواتین میں شمار ہے ان کا؟ یہ شروع کی 3 خواتین سے کیا مراد؟ ابتدائی جو نکاح ہوا میرا مراد یہ کیا ایسا سوال ہے مفتی صاحب؟ چونکہ ہم اس کا تو جواب نہیں قریب بنتا۔ جانا چاہ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ میرے خیال ہے اس کا جواب نہ ہے۔ یہ جو شروع کی 3 آپ نے گنتی بتائی ہے، اس کا جواب نہ ہے۔ آخر کی 3 میں یہ کس طرح کرتے کرتے شروع کی 3 آخر کی 3، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کچھ ایسا کریں کہ
शफकत फरमाए। अच्छा अच्छा ठीक है 6 सवाल आपने पूछे हैं। तो जो ये अज़वाज मुत्तारा हैं इनकी मतलब माशाल्लाह बहुत खूबियाँ हैं। उनको ताहिरा के नाम से लक़ब से पुकारा जाता रहा। ये लक़ब ख़ास नहीं है इनके लिए ना, मतलब आप मारूफ लक़ब नहीं कह सकते इनके लिए। वैसे तो अज़वाज मुताहरात आप कहते हैं तो सब हैं, तहारत के उस उसूल पर पूरा उतरती हैं और हम एहतराम करते हैं। ये जो ख़ास लक़ब है वो नहीं है, जैसे आप और दीगर अलक़ाबात कुछ ख़ास लोगों से जोड़े रखते हैं। तो जो ये ख़ातून है इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मदद की फाइनेंशियली, उसमें शुमार होती हैं। अल्लामा साहब, इब्तदाई 3 ख़वातीन का जब सवाल कर लिया तो और उसमें मनफी जवाब मिल गया तो वाज़ेह हो जाना चाहिए वाज़ेह कि हो उस जाना एतबार से तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे। आप भी जानमन, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 4 नाम हैं, उनमें से एक आप गैस करें, अपना इम्तिहान लें और फैसला करें कि आप कितना मुताला करते हैं। जी 8 सवालात आप पूछ चुके हैं, 2 सवालात बाकी हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो आसना खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपको भी मौका देते हैं, अगर आपको नाम मालूम है तो हिंट दे दें। जी अल्लामा साहब, आप कोई हिंट देना चाहेंगे कि करीब आ जाएं और इतना भी करीब ना आए कि निवाला ही बन जाए। कितने सवालात की गुंजाइश है? 2 सवालात रह गए 2 सवाल और 2 मिनट रह गए। तो अब अगर हम ये हिंट दें कि इतना करीब का ना हो, जो एक करीब वाला है वो ना हो। अच्छा, फिर बस हमारे जहन में तो शायद हम कहेंगे और इंशाल्लाह ये बूझ लेंगे। ऐसा ही है, फिर बहुत करीब हो जाएगी वो बहुत बात। करीब हो जाएगी। मैं वो वाला हिंट जो है वो आपको आखिरी में दिलवाऊंगा। वो बड़ा खास हिंट है, मैं समझ गया अल्लामा साहब, अगर वो कह देंगे फरमा देंगे तो फिर तो आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चले मैं थोड़ा सा गुमराह भी करूँ ना, ये भी मुझे अच्छा आता है। ग़ज़वा खैबर, अगर ये करीब भी होंगे तो इतनी ही दूर चले जाएंगे। जी साहबजादा शरीफ कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। किसी बाहर के कबाइल से आई थी भाई वाह, मैं कामयाब हुआ। ऐसा नहीं है। अच्छा, बाहर के कबाइल से मुराद क्या भी वाज़ेह कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि तो ख़वातीन मतलब बिल्कुल ही अलग बस मक्की मदनी है ना, मक्की हैं, ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और क्या बताऊँ मैं आपको, ये भी मैंने आपको बगैर पूछे बता दिया। 9 सवाल, आखिरी सवाल आपने पूछना है। आखिरी इशारा सर देंगे तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे ताकि कोई भटके नहीं ना नाम तो। अच्छा चले, शफकत फरमाए अल्लामा साहब, हिंट दे दें वो। बस हम ये अर्ज करेंगे कि खुलफाए राशिदीन में से किसी की साहबजादी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। गलत जवाब, आपने जल्दी की, थोड़ा सा गौर कर लेते, थोड़ा सा सब्र कर लेते। हजरत हफ्सा बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और आज की शख्सियत थी। आपने बस एक कदम आगे जाना था और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इस पर बात कर लेंगे। मैं चाहूँगा अल्लामा साहब थोड़ी सी रोशनी डाल दें, आज दोनों मेहमान हजरत हफ्सा की शख्सियत के ऊपर थोड़ी सी रोशनी। जी हमने अर्ज़ किया कि खलीफा राशिद जनाब उमर बिन ख़त्ताब की साहबजादी हैं और आपने जिस तरह से बयान भी फरमाया कि मक्का से उनका ताल्लुक़ था और सफ़र फरमाया और फिर नबी अकरम की आख्त के अंदर आई, तो ये एज़ाज़ उन्हें हासिल हुआ है। ठीक है मुफ्ती साहब, आप भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। हो रहा था। अच्छा, पापा आपने जल्दी कर ली, मैं देख मेरी नज़र जो आखिरी इशारा आया था ना ग़ज़वा खैबर का, हाँ, तो उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि यही ग़ज़वा खैबर से कैसे पहुंचे आप? ये तो बहुत बड़ा हिंट था। बहुत बड़ा हिंट था, लेकिन कैसे हिंट था? बस ग़ज़वा खैबर से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हिंट का, बताए। मैं पहुंच रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस तरह से मैं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं पहुंच रहा था वहाँ से।
کوئی بات نہیں, ہم آپ کا خیال کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں کو شکریہ. میں کوشش کروں گا, درخواست کروں گا, منظوری آپ کو ہماری مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دے گی, ایک پرائز ان کا بنتا ہے, دے دیجیے گا. اور بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے میں آپ کے آنے کو دیکھتا ہوں. مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں, ام المؤمنین ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت حفصہ کا نکاح ہوا تھا 3 ہجری میں, سن 3 ہجری میں. اور نکاح کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ سا ہے کہ حضرت حفصہ کے جو پہلے شوہر تھے حضرت خنیس, بدری صحابی تھے. جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھیں یہ بیوہ ہو گئی, تو یہ تلاش میں تھے کہ میری بیٹی کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے. صحیح. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمر اور فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں سوچ کے جواب دوں گا. جی. کچھ عرصہ گزرا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے, فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کروانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اس بات پہ کہ میں نے خود اپنی بیٹی کی پیشکش کی, حضرت عثمان کو بھی خود پیشکش کی, حضرت ابوبکر کو بھی, لیکن ان کا کوئی رسپانس, کوئی جواب مجھے نہیں آیا. مطلب مجھے, اور فرمایا کہ مجھے حضرت عثمان سے زیادہ غصہ حضرت ابوبکر پہ آیا کہ میرے اتنے قریبی دوست ہیں. کچھ وقت گزرا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا. پھر جب یہ نکاح ہوا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے حضرت حفصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا, اور مجھے اس بات کی توقع تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے نکاح فرمائیں گے. لیکن یہ بات میرے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا راز تھا, میں اس کو افشا نہیں کر سکتا تھا. اس لیے جب آپ نے مجھ سے درخواست کی, مجھے پیشکش کی, تو میرا دل تھا, لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیج دوں گا. لیکن چونکہ حضور کے دل میں تھا اور حضور نے پیغام نکاح بھی بھیج دیا, اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت تھی کہ ان کی صاحبزادی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد اور ان کے نکاح میں آ گئی, ام المؤمنین بن گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امہات المؤمنین میں سے ہیں, اس لیے بہت سے دینی اور شرعی مسائل میں امت کی رہنمائی بھی کی ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد تھے, لیکن بہت سے دینی مسائل میں ان سے رہنمائی لیتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک صبر کر سکتی ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی 6 مہینے کے اندر شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ ضرور اپنی بیوی کے پاس جائے اگر کہیں سفر پہ جا رہا ہے, تو ایسی 6 مہینے کے اندر, تاکہ وہ پھر بعض روایت میں 4 مہینوں کا بھی آتا ہے, لیکن یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت اس میں 6 مہینے کا ذکر ہے. مفتی صاحب میرے ذہن ناقص میں ایک آزادانہ سوال بھی آ رہا ہے, میری رہنمائی فرمائے گا. ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں اور خلفۂ راشد اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپ خلیفہ راشد بھی ہیں, تو کیا آپ مومن ہیں تو یہ مومنوں کی ماں ہے, تو کیا اس سے کوئی نسبت احترام؟ جی بالکل, یہ بڑی ایک عجیب نسبت ہے ان کی کہ وہ ان کی بیٹی بھی ہیں اور ان کی والدہ بھی ہیں, ماں بھی ہیں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہیں, اعلیٰ درجے کے مومنین میں سے ہیں, اور حضرت حفصہ کو ازواج مطہرات کو قرآن نے کہا ہے ازواجہ امہاتہم, تو گویا حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں اور حضرت عمر کی ماں بھی. سبحان اللہ. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان